وہ کب سے نوٹس پھیلائے ناخن چباتے انہیں گھورنے میں مصروف تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی 10 بار اس نے ایک کوسچن حل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سوال تھا کہ وہی ڈھاک کے 3 بات حل ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ زریاب بھائی 4 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری تھے، وگرنہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا تھا اس کے لیے۔ پتہ نہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا مجھے جو میں نے BSc میں ڈبل میتھ رکھ لیا۔ اب وہی میتھ سر چڑھ کر کتھک کر رہا ہے۔ اف اللہ، کیا کروں اب؟ آنکھوں کو مسلتے اس نے خود کو کوستے ہوئے بے بسی سے کہا، اور دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا جو رات کے 11:15 بجا رہے تھے۔ موبائل کو کنکھیوں سے کچھ پل دیکھا اور کوئی نہیں، وہ کون سا اتنی جلدی سو جاتے ہیں، جاگ ہی رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے زریاب بھائی کو کال میں لا لی تھی۔ چوتھی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ مشل، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ فون اٹھاتے ہی کہا گیا تھا۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ یعنی صرف ہنگامی صورتحال میں بات کیا کروں آپ سے میں۔ لاڈ سے اس کے کہنے پر وہ مسکرا دیے۔ کام بتاؤ لڑکی، ایسے تو تمہیں یاد آنے سے رہا میں۔ انہوں نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ کب آ رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے کل ٹیسٹ ہے میرا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے خوفناک سے کوسچنز ہیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹیوٹر رکھوا دیتا ہوں تمہیں، کیونکہ میں تو اکثر ہی شہر سے باہر رہتا ہوں، تو میرے نہ ہونے پر کوئی تو ہو جو تمہیں تیاری کروا سکے۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ آ جائیں نا، اس کے کہنے پر مشل سے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ ایسے کیسے آ جاؤں میں سب ادھورا چھوڑ کر بھلا؟ اور جو میں ادھوری ہوں یہاں آپ کے بغیر، اس کا کیا؟ اس کی بات سن کر وہ جیسے تھم سے گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوں؟ ایک بار پھر سے یہی سننے کی خواہش میں انہوں نے کہا تھا، جس پر وہ ہنستی تھی۔ ہاں نا، ادھوری ہوں بالکل۔ کوئی نہ آئس کریم کھلانے لے کر جاتا ہے، نہ ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہے۔ اگر مجھے گھر کا کھانا پسند نہ آئے تو ہوٹلنگ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں کرواتا۔ آپ کے جیسے لاڈ تو کوئی بھی نہیں اٹھاتا میرے زریاب بھائی۔ اس کے وجوہات بتانے اور بھائی کہنے پر وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئے تھے اور گہری سانس بھری تھی۔ اچھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے ملکہ عالیہ کا؟ بوجھل سے دل سے مگر لہجے میں بشاشت لاتے انہوں نے پوچھا تھا۔ تو وہ اطراحٹ سے مسکرائی۔ جلدی آئیں بس۔ وہ فوراً اسے بولی تو اس کی بے چینی پر ہنس دیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے پھر؟ ناراضگی سے منہ پھلاتے اس نے کہا تھا۔ اوکے، کوشش کرتا ہوں کہ جلدی آ جاؤں، تم خیال رکھنا اپنا، اور اب سو جاؤ۔ پیار سے ان کے کہنے پر وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ زریاب کو دیکھتے ہی وہ سب خفگی بھول جاتی تھی، مگر اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ان کے نہ آنے پر اس کے ٹیسٹ اچھے نہیں ہوئے تھے، اور ایک ٹیسٹ کے رزلٹ کی بدولت اس کی اچھی خاصی ستھری ہو چکی تھی سب کے سامنے۔ یہ گناہ عظیم بھی زریاب کے کھاتے میں ہی گیا تھا۔ دکھتے سر کو ایک ہاتھ سے دباتے انہوں نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور صوفے کے پاس رکھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ صوفے پر ہی ٹانگیں سیدھی کرتے نیم دراز ہوتے چم سے اس کا سراپا ان کی نگاہوں میں سمایا تھا۔ جانتے تھے وہ بے حد ناراض ہوگی، ہر بار کی طرح۔ اس بار بھی وہ مقررہ مدت سے لیٹ تھے، بلکہ اب تو 5 دن اوپر ہو چکے تھے۔ اس کے 15 فون کالز اور 28 میسیجز کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی اپنی بات منوا لے گی اور وہ سب ادھورا چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے۔ مگر یہ ڈیل بہت امپورٹنٹ تھی۔ بابا نے بطور خاص انہیں اس ڈیل پر محنت کرنے کو کہا تھا، تو وہ اپنی متاع جاں کی بات نہ مان پائے تھے۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر بے اختیار ان کی انگلیاں گیلری کو اوپن کر بیٹھی اور تیزی سے ایک مخصوص فولڈر پر کلک کیا۔ اس فولڈر میں اس کی سینکڑوں تصویریں تھیں، ہر موقع پر لی جانے والی۔ اس کے اسکول، کالج فرینڈز، گیدرنگز، فیملی فنکشنز، کوئی ایک موقع نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ بس اسی کے گروپ کی کئی پکس تھیں۔ پک گیلری میں اس فولڈر کو خاص پاس ورڈ لگایا گیا تھا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ ان کی اس خاموش محبت کی گواہ صرف اللہ کی ذات تھی، جس میں وہ کسی کو بھی شریک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تم سے ملنے کی دیر ہے جانم، زندگی مجھ میں لوٹ آئے گی۔ السلام علیکم، نگہت مومانی کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا گال چومتے وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، خوش رہو۔ اپنے ساتھ لپٹاتے مومانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ جلدی بتائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ قسمیں؟ ہاں بیٹھو تم۔ آلو کے پراٹھے ابھی بنائے ہیں میں نے۔ وہ ارے واہ،
اتنی محنت؟ ممانی خیر تو ہے نا؟ ہاٹ پاٹ کھولتے اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے اس نے درمیان میں ہی اپنی بات شروع کر دی۔ ناشتہ کر کے جاؤ تو یہ حال نہ ہونا تمہارا۔ پانی کی بوتل فریج سے نکال کر اس کے سامنے رکھتے انہوں نے اسے گھورا تھا جو بڑا سا نوالا توڑ کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ہائے سچی، صبح صبح کچھ کھایا ہی نہیں جاتا مجھ سے، اور پتہ ہے آپ کو رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہونٹ نکالتے منہ بسوڑتے اس کے کہنے پر کچن میں آتے زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ناشتہ دے دے ماں۔ کرسی گھسیٹ کر عین اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ بولے تو محویت سے ناشتہ کرتی مشل نے سرت سے سر اٹھایا تھا۔ اپنے سامنے اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے ہاتھ اور چلتا منہ ساکت ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ زریاب کے پوچھنے پر اسے پچھلے دنوں کی اذیت یاد آئی تھی اور یاد آتے ہی نتنے غصے سے پھولے تھے۔ کرسی پیچھے دھکیلتے ناشتہ ادھورا چھوڑتے وہ کچن سے جانے کو اٹھے تو انہوں نے اس کی کلائی تھام لی۔ ناشتہ کر کے جاؤ۔ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر اس نے انہیں زبردست گھوری سے نوازا اور اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کیے بس آنکھیں ایک پل کو بند کرتے انہوں نے بغیر آواز کے پلیز کہا تھا تو وہ بادل ناخواستہ بیٹھی تھی۔ چند لقمے لینے کے بعد ان کے ہزار روکنے کے باوجود وہ اپنے روم میں چلے گئے تو نگت نے انہیں ایک چپت رسید کی۔ ناراض ہے وہ تم سے؟ اس کا فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی میسیجز کا جواب دیا۔ بیٹا یہ غلط بات ہے۔ اب آپ بھی یہی کہیں گی ماں؟ جانتی بھی ہیں مصروف تھا اور بہت ضروری تھا وہاں رکنا میرا، تو اس کو سمجھائیے نا یہ بات۔ تم تو غائب ہی ہو گئے تھے، منا لوں گا اس کو، نگت کو کہتے وہ چائے پینے لگے۔ میں سو رہی ہوں۔ ہلکی سی دستک پر اس نے بالوں میں چلتا ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اندر آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہنس دیے۔ اچھا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سوتے میں ہی بال بھی بن رہے ہیں اور جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ سو رہی ہوں۔ اوف، میں تو کورے کا کورا ہی رہا۔ مسکراہٹ دباتے انہوں نے اس کا غصے سے گلابی ہوتا چہرہ دیکھا۔ نگاہیں اس کے نقوش اور حسین زلفوں میں الجھ الجھ سی گئی تھی۔ ڈو آئی نو یو؟ ہیں؟ بھویں سکیڑ کر جب اس نے کہا تو وہ بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ جانتے تھے کہ وہ ناراض ہوگی مگر اس قدر ناراض ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ اتنی ناراضگی؟ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو انہیں کہاں کسی کے روٹنے کی فکر رہتی ہے۔ پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ صوفے پر جا بیٹھی جبکہ وہ لفظ متبادل پر ہی اٹک گئے تھے۔ کس قدر بے وقوف لڑکی تھی، ابھی تک اپنی اہمیت نہیں جان پائی تھی۔ جی چاہا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دو اور پوچھیں کہ ابھی تک محبت سے انجان کیوں ہو، کیوں اسی راہ کی مسافر نہیں بن جاتی جس کے وہ عرصہ دراز سے مسافر تھے۔ مضبوط قدم اٹھاتے اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے انہوں نے گہری سانس بھری تھی۔ آئی ایم سوری، بہت زیادہ مصروف تھا اور کالز میسیجز کو اگنور اسی لیے کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم واپس آنے پر انسسٹ کرو گے، اسی لیے۔ دیکھو، مجھے بابا نے کہا تھا کہ یہ ڈیل ہر صورت ہمیں ہی ملے، تو بس زیادہ وقت دینا پڑا۔ اتنا؟ ایک کان پکڑ کر سوری بولتے وہ اتنی کیوٹ لگ رہے تھے کہ مشل کے ہونٹ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان میں ڈھلے تھے۔ میں روئی تھی پتہ ہے؟ آنکھوں میں نمی لیے نچلا ہونٹ باہر نکالتے جب اس نے کہا تو زریاب کا دل انوکھی خواہش کرنے لگا۔ اپنے دل کی اس سرکشی سے گھبرا کر وہ بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ اس کی طرف دیکھا جو چہرہ جھکائے پھر سے رونے کے لیے تیار تھی۔ کچھ پل بے بسی سے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد دھیرے سے ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ بٹ اب تم رو گی نہیں، سنا؟ اس کی کنپٹی پر انگلی سے ضرب لگاتے انہوں نے کہا تو وہ پانی بھری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سزا ملے گی؟ ہاں ہاں، باہر کریں گے ڈنر، خوش اب؟ اس کی سوچی سزا کو لفظوں کا روپ دینے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ آنسو بھری آنکھوں سے ہنستی وہ دھوپ میں بارش کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زریاب کا ضبط چھوٹتا وہ اس کا گال نرمی سے تھپکتے روم سے باہر نکل آئے جبکہ وہ اب خوشی خوشی بال بناتے یہی سوچ رہی تھی کہ ماموں کو ڈنر پر ساتھ جانے کے لیے کیسے منانا ہے۔
مشل کے والدین یعنی زریاب کے پھپھا اور پھپھی عمرے کی سعادت کے لیے گئے تو پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مشل اس وقت محض 9 سال کی تھی۔ اس کے بعد ابراہیم ملک اپنی بھانجی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا کہ اب مشل BSc کے فائنل ایئر میں تھی۔ زریاب بھی 2 سال پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹے تھے اور اب اپنے بابا اور ابراہیم ملک کا بزنس کامیابی سے چلا رہے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ایک بہت ہی خوشحال فیملی تھی۔ بہترین وقت پر پوری فیملی ایک ساتھ گزار کر سب کی واپسی 11:30 بجے ہوئی تھی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے اپنے پیروں کو ہیل سے آزاد کروایا اور آرام دہ چپل پہن کر کچن میں چلی آئی۔ کیبنٹ سے کافی جار نکالا اور 2 مگ کافی کے تیار کیے۔ تیزی سے اب کچن میں موجود پانی کی بوتل کو بھر کر فریج میں رکھا اور ٹرے میں دونوں کافی سے بھرے مگ لیے۔ وہ ان کے روم کی طرف چل دی۔ زریاب جو بھی سونے کے لیے روم کی لائٹ آف کرنے ہی والے تھے، ہلکی سی دستک پر یس کہتے ہوئے روم ڈور کی طرف بڑھے۔ اسے کافی لے کر آتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ شدید طلب ہو رہی ہے مجھے کافی کی؟ ان کی بات پر وہ گردن اکڑا گئی۔ ہاں دیکھا کتنی اچھی ہوں نا میں؟ آنکھیں میچتے اس کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ شکریہ اچھی لڑکی، مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ اچھا، اسی ویک میں میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور آپ کو مجھے تیاری کروانی ہے، چاہے کتنا بھی کام ہو، مگر آپ مجھے اپنا وقت دیں گے، اوکے؟ او اچھا، تو یہ کافی ایک رشوت تھی؟ زریاب نے اسے چھیڑا تھا۔ توبہ کریں زریاب بھائی، رشوت میں تب لاتی جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ آپ میری بات کو رد کرنے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی میری کوئی بات ٹال نہیں سکتے، میں بہت اہم ہوں نا آپ کے لیے، ہے نا؟ اس کی بات پر ان کی آنکھیں روشن ہوئی تھی، بے حد۔ یہ کہتے ان کے لہجہ گھمبیر ہوا تھا اور آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ نگاہیں بھٹک کر اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن پر موجود دل پر جا رہی تھی۔ دل گستاخی پر مائل ہو رہا تھا۔ مگ پر ان کی گرفت سخت ہوئی۔ کیا بول رہے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولا کریں نا، کبھی کبھی تو بہت ہی سلو والیوم ہو جاتا ہے آپ کا۔ اپنے روم میں جاؤ مشل، کافی مگ کو گھورتے انہوں نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اب جاؤ شاباش، صبح پھر آنکھ نہیں کھلتی تمہاری۔ گہری سانس بھر کر کافی کا گھونٹ لینے کے بعد وہ بولے تھے، او ہاں چلیں، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ اس کے جانے کے بعد وہ گرم گرم کافی اپنے حلق میں اتارنے لگے۔ اب انہیں اپنے جذبات کو چھپانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک گھر میں رہتے وہ ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے، مگر ان کے نزدیک محبت میں شدت سے زیادہ عزت معنی رکھتی تھی، اور وہ کبھی بھی اپنی کسی بات یا عمل سے اس کی معصومیت اور بھول پن کو گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی جانب سے بھی چاہا ہے برابر خود کو، اس کی جانب سے بھی چاہا ہے برابر خود کو۔ میں نے یک طرفہ محبت تو کبھی کی ہی نہیں۔ آفس سے نکلنے کے بعد راستے میں ہی انہیں یاد آیا کہ کچن کا کچھ سامان ہے جس کی لسٹ صبح امی نے پکڑائی تھی۔ گاڑی کو ایک طرف فیملی مارٹ کے قریب پارک کے لیے انہوں نے والیٹ سے وہ لسٹ نکالی اور سامان لینا شروع کیا۔ او ہیلو مسٹر ملک، یہ تم ہی ہو نا؟ زریاب، دفتن بے حد نرم سی آواز پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اوہ السلام علیکم، کیسی ہو زنیرہ؟ عرصے بعد دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ دھیمی سی مسکان کے لیے آنکھوں میں تھوڑی حیرت کے ساتھ وہ بولے تو زنیرہ نے ان کے کاندھے پر ایک چپت رسید کی۔ کتنے بدتمیز ہو، کہا بھی تھا کہ رابطہ رکھنا، مگر تم بھی اپنے نام کی طرح وکھرے ہی ہو۔ گھر سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تم سناؤ سیکلین کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اور شادی ہو گئی تم دونوں کی؟ یہاں ابھی تک گھر والوں کو منانے کا پہاڑ سر کرنا باقی ہے۔ انہوں نے شرارت سے اسے کہا تو وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ انگلینڈ میں مزید کوئی کورس شروع کر دیا ہے اس نے، 1 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا تمہاری تو شادی ہو گئی لگتا ہے۔ زنیرہ نے انہیں کچن کا سامان لیتے دیکھ کر شرارت سے کہا تو وہ محض اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ اوہ نہیں، یہ تو امی نے لسٹ تھما دی تو سوچا لیتا ہو جاؤں۔ اور وہ کیسی ہے تمہاری کزن؟ کیا نام تھا بھلا؟ ہاں مشل کیسی ہے؟ ابھی بھی اتنی ہی پاگل ہے تمہارے لیے؟ توبہ،
کیسے تمہیں روز ویڈیو کال کرتی ہوتی تھی، اور اگر کبھی تم بات نہیں کر پاتے تھے تو کئی دن تک ناراض رہ کر بدلہ بھی لیتی تھی تم سے۔ زنیرہ نے انہیں پرانی یادیں تازہ کرواتے ہوئے کہا، جسے سن کر وہ ہنسی۔ ابھی بھی ویسی ہی ہے وہ، چھلی سی اور کچھ سیانی سی۔ آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے جب انہوں نے کہا تو زنیرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اس سے شادی کر لینا تم زریاب، تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ زنیرہ نے محض ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے ایسا سوال کیا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ کچھ پل کو ساکت سے رہ گئے تھے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ سیکنڈز میں اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے انہوں نے اس کی نفی کی تھی، مگر زنیرہ کی زیرک نگاہوں نے وہ راز پا لیا تھا جس کو وہ دنیا سے چھپائے بیٹھے تھے۔ محبت اسے بتایا ہے؟ زنیرہ نے ایک بار پھر جب پوچھا تو وہ زچ ہو گئے، اور خود پر غصہ بھی آیا کہ اب ان کو خود کے فیشل ایکسپریشنز پر بھی کنٹرول نہ رہا۔ وہ نہیں جانتی، بہت ہی لاپرواہ ہے وہ۔ تھکے سے لہجے میں انہوں نے کہا تھا، چلو اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ ایک دوسرے کے نمبرز ایکسچینج کرنے کے بعد وہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ذہن پر وہ اور اس کی محبت، ساتھ ہی اس کا انجان ہونا، سب سوار تھا۔ اوہ زریاب بھائی، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اچھا امی کدھر ہیں؟ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ان کے سر میں درد تھا، کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہیں، میں نے چائے کے ساتھ میڈیسن دے دی تھی انہیں۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ چائے، کافی یا کچھ بھی جو آپ چاہیں۔ موبائل کو ایک طرف رکھ کر کھڑے ہوتے اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم اپنی بکس لے کر آؤ، میں 10 منٹ تک آتا ہوں فریش ہو کر۔ بھرپور نگاہوں سے دیکھتے انہوں نے کہا، اور کچن میں جا کر سامان رکھا۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ روم سے نکلنے لگے تبھی ان کا فون بجا۔ اسکرین پر زنیرہ کا نمبر دیکھ کر وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ تمہیں سکون نہیں ذرا؟ متبسم سے لہجے میں انہوں نے کال اٹینڈ کرتے ہی اسے شرم دلائی تھی، مگر مقابل بھی اعلیٰ پائی کی ڈھیر تھی۔ قہقہ لگاتے ہوئے انہیں بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ میں نے سوچا تمہیں یاد کروا دوں کہ کسی کا فون نمبر لینے کے بعد اسے کال بھی کی جاتی ہے۔ جتنا میں تم کو جانتی ہوں، تم نے کوئی 1-1.5 ہفتے بعد مجھ سے رابطہ کرنا تھا، مگر میں ذرا رحم دل ہوں۔ چلو کوئی نہیں، تم پر احسان رہا میرا۔ اس نے انہیں چڑھایا تھا۔ ہاں کچھ بھی؟ مسکراہٹ دباتے انہوں نے کہا۔ اچھا ابھی ذرا بیزی ہوں میں، فری ہو کر تم سے بات۔ گھر جا کر کون سے ہل جوتنے ہیں تم نے؟ درمیان میں ہی ان کی بات کاٹ کر اس نے پوچھا تھا۔ اور کام کون سا ہے بائی دا وے؟ مشل کو اس کے ٹیسٹ کی تیاری کروانی ہے۔ اوہ سنو نا، تم اس کو بتاؤ نا کہ شی از ویری اسپیشل فار یو۔ تم اپنی جان ہلکان نہ کرو۔ ویسے بھی اگر اس کو بھنک بھی پڑ گئی نا میری محبت کی، تو جو میں اس کو دیکھ پاتا ہوں نا، اس سے بھی جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں اس کا ذہن کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر قبول کر لیا تو کیا مطلب؟ زنیرہ کے عجیب سوال پر وہ چونکے تھے۔ دیکھو زریاب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی محبت سے انجان ہوتے ہیں، مگر جب یہ لگنے لگے نا کہ محبوب چھن رہا ہے، ہم سے دور جا رہا ہے، تب یہ احساس لاشعور سے شعور تک کا سفر کرتا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ لڑکی تم سے محبت نہ کرتی ہوگی، وہ بھی اس صورت میں جب اس نے تمہیں سب سے قریب رکھا ہے اپنے۔ مجھ سے اور سکلین سے وہ کبھی نہیں ملی، مگر یاد ہے نا کہ ہم سے بھی چڑھتی تھی وہ کہ تم ہمارے ساتھ کیوں ہینگ آؤٹ کرتے ہو۔ سن رہے ہو میری بات؟ ان کی خاموشی پر اس نے انہیں پوچھا تھا۔ ہاں سن رہا ہوں۔ اچھا اس سنڈے تمہاری طرف آؤں گی، اور یہ تو میں اکیلی ہی پتہ لگا سکتی ہوں کہ اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اور تم کرو گی کیا؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، مسکراہٹ دباتے اس نے کہا تھا۔ اسے 10 منٹ کا کہہ کر وہ ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ وہ تو بک کو ٹیبل پر رکھ کر ان کے کمرے میں انہیں بلانے چلی۔ دروازہ دھکیلتے نوک کرتے کہ ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ انہیں ان کی آواز سنائی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بے حد شکریہ کہ تم میرے گھر اپنی مبارک قدم رکھو گی، بس اتنی ایکسائٹمنٹ کافی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ فون پر کسی کو کہہ رہے تھے جب وہ ان کی بات اور بے تکلفی پر ٹھٹکی تھی۔ چلو اللہ حافظ۔ اسے اپنے روم میں جھانکتے دیکھ زریاب نے زنیرہ کو کہا تھا، وہ میں آنے ہی والا تھا، چلو سنیں؟ اسے کہتے وہ روم سے نکلنے لگے جب اس کی مدھم سی آواز سنی۔ ہاں؟ مڑتے انہوں نے پوچھا تھا۔ کون تھی؟ کہاں؟ فون پر؟ اوہ وہ زنیرہ تھی۔ کون زنیرہ؟ اس کی خالص بیویوں والی تفتیش پر وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے انہیں گھور رہی تھی۔
انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ سنیرا میری وہ فرینڈ جو انگلینڈ میں بھی تھی میرے ساتھ، شی واز مائی کلاس میٹ اینڈ ویری کلوز فرینڈ۔ جان بوجھ کر اپنے لہجے میں زنیرا کے لیے چاشنی بھرتے انہوں نے کہا تھا۔ وہ پل میں تبی تھی۔ نتنے پھلاتے ہوئے انہیں مزید گھورا تو وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے روم سے ٹی وی لانچ میں آنے کا کہنے لگے۔ اس کی دوستی اب یہاں بھی چلے گی کیا؟ وہ جاتے جاتے پھر سے پلٹے تھے۔ کیا مطلب؟ نگاہوں میں الجھن لیے انہوں نے دیکھتے اسے پوچھا تھا، جو شعلہ جوالا بنی واقعی ایک مشل ہی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، نظریں جھکاتی ہوئی وہ جیسے خود کو سرزنش کرنے لگی۔ کیسا ریئیکٹ کیوں کیا بھلا؟ مرضی ان کی، جسے چاہیں بات کریں، دوستی کریں۔ اب یہ وہ وقت تو رہا نہیں کہ وہ ان کے بازوؤں سے جھولتی ہوئی لاڈ کرتی۔ چلیں، ان کو کہتی وہ تیزی سے دروازہ پار کر گئی اور وہ سر جھٹکتے اس کے پیچھے چلتی ہے۔ مگر ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جہاں وہ کومپل جو عرصہ دراز سے مشل کے دل میں پھوٹ چکی تھی، جس کا خود اس کو بھی علم نہیں تھا، اب تناور درخت بننے کے مرحلے میں داخل ہوئی چاہتی تھی۔ مشل، یہ کوسچن میں تمہیں تیسری بار سمجھا رہا ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ تمہارا دھیان کدھر ہے آخر؟ ہاں، سریاب کو اس نے زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ جواباً وہ انہیں گھورنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بھلا؟ اب نہیں آ رہا دماغ میں تو کیا کروں؟ منہ بسوڑتے اس نے کہا، اچھا دیکھو، ادھر دیکھو، اب رونے کا پروگرام نہ بنا لینا تم۔ بے بسی سے اس کو کہتے انہوں نے پھر سے بال پوائنٹ کو پکڑا تھا، مگر وہ ہنوز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ذہن مسلسل ان کی اپنی دوست سے بات اور فرینکنس میں الجھا ہوا تھا۔ مشل، لک ایٹ می۔ جیسی اس نے نگاہیں اٹھائیں وہ جیسے مبہوت ہو گئے تھے۔ رونے کی تیاری کرتی آنکھوں کے نچلے حصے ہلکے گلابی ہو چکے تھے، جس سے ان کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے تمہاری آنکھیں بھی، بمشکل خود کو اس کے سحر سے آزاد کرواتا ہوں۔ وہ بڑبڑائے۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر ان کے کاندھے پر ٹکایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی بری طرح تو نہیں ڈانٹا تھا میں نے جو یوں رونے لگی ہو۔ انہوں نے نامحسوس طریقے سے اس کا سر کاندھے سے ہٹایا اور پریشانی سے اس کے چہرے سے ہاتھ پرے کرنے چاہے، جو وہ جھٹک گئی تھی۔ ادھر دیکھو نا، ورنہ اب ایک تھپڑ کھا لو گی مجھ سے تم۔ ان کے یوں مان بھرے لہجے میں کہی بات پر وہ مزید دکھی ہوئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، بس۔ بھاری آواز میں سوسو کرتی وہ بولی۔ دریاب اس کے چہرے پر رونے کے بعد کی سرخی بغور دیکھنے لگے۔ پلکوں پر اٹکے آخری آنسو کو اپنے انگوٹھے پر چنتے ہوئے انہوں نے اسے دھیمے لہجے میں سوری بولا۔ جواباً وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی، یعنی وہ کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی سوری کہہ گئے تھے۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا؟ آپ مجھ سے چڑھ جاتے ہوں گے، ہے نا؟ انہوں نے ناگواری سے اس سوال پر اسے گھوری سے نوازا تو وہ مسکرانے لگی۔ اگر اس بار انسلٹ ہوئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی، میں نہیں۔ پچھلی بار کی ڈانٹ تو چلو میرے یہاں نہ ہونے پر پڑی تھی، مگر اب تمہارے دل کا کیا کروں جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا؟ اوکے، ون مور ٹائم پلیز۔ نچلا ہونٹ نکال کر کہتے وہ انہیں بہت معصوم سی بچی لگی تو وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اسے سمجھانے لگے۔ بالوں میں لگا کیچر نکال کر اس نے دوبارہ سے بالوں کو جکڑا۔ اچھا چلو یار، کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگ گئی ہے مجھے تو۔ کالج سے واپسی پر مشل اپنی فرینڈز کے ساتھ مارکیٹ آ گئی تھی۔ اس کی دوست سونیا کو کچھ چیزیں چاہیے تھی، پھر انہوں نے کافی دیر ونڈو شاپنگ کی۔ اب ہوٹل میں بیٹھ کر کھانے پر ہاتھ صاف کرتی ہوئی وہ سب یہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ گھڑی شام کے 5 بجا رہی ہے۔ عروج اور سونیا نے گھر انفارم کر دیا تھا۔ مشل نے گھر کال کی تو کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ مجبوراً اس نے مومانی کے نمبر پر میسج کیا کہ وہ لیٹ ہو جائے گی۔ یوں ہی باتوں باتوں کے دوران اس نے اپنا فون نکالا۔ اوہ مومانی، ماموں اور زریاب بھائی صاحب کا فون آ رہا ہے، سائلنٹ پر تھا۔ میں تو گئی اب خیر نہیں میری۔ پریشانی سے چیئر سے ایک دم اٹھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ موبائل اٹھا کر اس نے نکت مومانی کو کال کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ وہ فون پر اس کے لتے لینے شروع ہو جائیں گی۔ اس نے زریاب کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل کی بھی پورا ہونے سے پہلے کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ مشل، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ جی زریاب بھائی، میں شاپنگ کے لیے مارکیٹ آ گئی تھی۔ ان کی اتنی فکر مندی سی آواز پر وہ ہکلا سی گئی۔ سکون کی ایک لہر ان کے رگو پہ میں سرایت کر گئی۔ دوسرے ہی پل وہ غصے سے کھول کر رہ گئے۔ کہاں پر ہو اس وقت؟ جگہ بتاؤ، میں بس ابھی آنے والی تھی۔
میں بس ابھی آنے والی تھی زریاب ٹیل می دا پلیس ویئر آر یو؟ ان کی بات کاٹتے سرد آواز میں انہوں نے کہا تھا۔ ان کے لہجے کے سرد تاثر پر اس کی جان ہوا ہونے لگی اور وہ اٹکتے ہوئے اپنی لوکیشن بتانے لگی۔ عروج اور سونیا کو ان کا غصہ بتانے وہ رو دینے والی ہو گئی۔ وہ دونوں بھی فکر مند تھی۔ اگلے 25 منٹ میں اس کے سامنے تھی۔ گاڑی میں انہیں بیٹھنے کا کہہ کر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کی ان کا ویٹ کرنے لگے۔ سونیا اور عروج کو ان کے گھر ڈراپ کرنے تک وہ بھی خاموش رہی تھی۔ زریاب بھائی بات تو سن لیں پلیز۔ ان کے بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے وہ مزید ہول رہی تھی۔ اسے حیرت بھی تھی کہ جب ممانی کو میسج کر دیا تھا تو سب پریشان کیوں ہو گئے تھے۔ اس کے گھر واپس نہ جانے پر گاڑی جیسے ہی گھر کا گیٹ کراس کرتے ہوئی پورچ تک آئی، اس نے بے اختیار ان کے اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو یہیں انہوں نے ضبط کھو دیا۔ لب بھینچ سے گاڑی روک کر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ مشل کانپ کر رہ گئی۔ کیوں ہو تم اتنی لاپرواہ؟ پتا ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، جانے کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ جانتی بھی ہونا کیسے حالات میں گھر سے باہر۔ غصے کی شدت سے اس کے بازو پر گرفت سخت کیے وہ بولے۔ اسے تیزی سے مشل کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے کیا تھا ممانی کو میسج۔ ان کے دھاڑنے پر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں پر وہ ذرا ٹھٹکے تھے۔ کیچر کے ڈھیلا ہونے پر بال جو بکھر کر عجیب ہی بہار دکھا رہے تھے، اس پر متساعد اس کی روتی گلابی آنکھیں، بھیگی پلکیں۔ وہ بے خود ہوتے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں نرمی سے لیتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ گئے، جبکہ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا مشو، بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ جانے کہاں ہو تم، کس حال میں ہو۔ اپنے کان کی لو پر ان کے انگوٹھے کا لمس محسوس کرتی وہ کانپی کسمسائی تو ایک دم انہیں اپنی اس قربت کا ادراک ہوا۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے وہ گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ حیرت سے بت بنی انہیں دیکھے گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کس قسم کا ریئیکشن تھا زریاب کا؟ حیرت سے حیرت تھی، ایک الگ سا احساس جو ان کے لمس نے اسے بخشا تھا، وہ پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا، اور ان کے انداز میں جو بیک وقت شدت اور نرمی تھی، اس کا دل گداس ہونے لگا۔ گاڑی سے نکل کر مرے مرے قدموں میں چلتی وہ اندر کی طرف بڑھی تو نگہت اس کی طرف تیزی سے آتی دکھائی دی۔ بیٹا ڈرا دیا تھا تم نے، اتنی غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی تم سے۔ ناراضگی سے نگہت نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے شکوہ کیا تو اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ آئی ایم سوری ممانی، آپ نے میری کال پک نہیں کی تھی تو میسج کیا تھا میں نے، مگر آپ نے یقیناً دیکھا نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارا کوئی میسج نہیں ملا مشل۔ دکھائیں ذرا اپنا موبائل، میں چیک کرتی ہوں خود۔ اور بلکہ یہ دیکھیں ممانی، میں نے آپ کو میسج کیا تھا، ٹھیک 2:17 پر میسج گیا ہوا ہے۔ موبائل نکال کر اس نے ثبوت پیش کیا، جو کہ میں نے ریسیو بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ بھی تو دیکھو، واٹس ایپ میسج کیا مجھے تم نے، جانتی بھی ہو کہ میں ڈیٹا آف رکھتی ہوں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر نگہت نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے ہوئے وہ مسلسل اس کے ساتھ کی گئی اپنی بے اختیاری کو کوس رہے تھے۔ انہیں تو غصہ تھا اس پر، مگر جانے وہ غصہ کہاں چلا گیا تھا، اور اس کی جگہ وہ اسے یقیناً عجیب احساسات میں گھرا چھوڑ کر آئے تھے۔ انہیں یاد آئے کہ کیسے ان کی نظریں انہیں حیرت سے تک رہی تھی۔ وہ اپنے اس بیہیویئر کی اسے کیا توجہ پیش کریں گے؟ اگر وہ بات کی تہہ تک خود ہی پہنچ گئی تو؟ اس کا متوقع رد عمل سوچ کر ہی انہیں خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اب میں اس کا سامنا بہت کم کروں گا، نہ سامنے جاؤں گا، نہ مجھ سے کوئی بے اختیاری سرزد ہوگی۔ ٹال سے چہرہ پہنچتے انہوں نے خود کلامی کی۔ شام والے واقعے کے بعد وہ فی الحال اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ زریاب بہت پریشان ہو گیا تھا جب تم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابراہیم ماموں نے بھی اسے اچھا خاصا سمجھایا تھا، جس طرح وہ حواس باختہ ہو کر طوفان کی طرح آفس سے بھاگا تھا۔ تمہاری ممانی کی فون کال پر میری بھی جان نکال کر رکھ دی اس نے۔ ماموں سب سے سوری بول چکی ہوں میں، وہ شرمندہ سے منمنائی تھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، اپنی فرینڈز کے گھر کا نمبر بھی نوٹ کروا دینا اپنی ممانی کو، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی بات ہو تو تم ہم سے رابطہ کر سکو۔ جی ماموں،
سر جھکائے ہوئے وہ بولی تھی۔ برائے نام کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ ذہن مسلسل یہ سوچے جا رہا تھا کہ اگر زریاب ناراض ہیں تو ان کو کیسے منایا جائے۔ وہ اس سے ناراض ہوتے ہی نہیں تھے کبھی، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے منائے۔ ان کو پھر کچھ سوچتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ سونے سے پہلے وہ اکثر کافی پیا کرتے تھے۔ کافی کا مگ تیار کر کے وہ اسے بطور رشوت ان کے پاس لے کر چل دی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بالکل نارمل رہے گی، شام والا واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا جیسے۔ ڈور کو نوک کیا تو یس کی آواز پر اسے دھکیلتے ہوئے وہ روم کے اندر چلی آئی۔ کمفرٹر لیے کسی فائل کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے سرسری سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوسرے ہی پل فائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ لب بھیج گئے تھے۔ مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، جو اسے نظر انداز کرنے کی شاندار ایکٹنگ کر رہے تھے، جبکہ ان کا رواں رواں اس کی جانب متوجہ تھا۔ زریاب بھائی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے سب کو تکلیف اٹھانا پڑی، آپ بھی پریشان ہو گئے تھے، پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لجاجت سے کہتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے پر ٹکی تھی۔ زریاب نے محض پل بھر کو اسے گہری نظر سے دیکھا تھا، جو چہرے پر شرمندگی لیے انہیں آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے شام والی ان کی بے خودی کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اسے بس فکر تھی تو یہ کہ شاید وہ اس سے ناراض ہیں۔ انہیں کچھ سوچتے دیکھ کر اس کی ذہنی روح بھٹکتے ہوئے شام والے واقعے کی طرف مڑ گئی۔ اوف، دل میں جیسے ایک میٹھا سا انوکھا سا احساس جاگا تھا، جس کو محسوس کرتے ہوئے گھبرا کر وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ میں ناراض نہیں ہوں مشل، بس نیکسٹ بی کیئرفل، اوکے؟ جی اوکے، گڈ نائٹ۔ بظاہر انہیں گڈ نائٹ کہہ کر وہ روم سے نکل آئی تھی، مگر اچانک ان کا اسے مشو پکارنا یاد آیا تو وہ مزید الجھتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی دوست سونیا کے گھر میلاد تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری سرناب نے اپنے سر لے لی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں معصومیت لیے درمیانی مانگ نکال کر دونوں طرف سے فرنچ بنائے ہوئے وہ بے حد پاکیزہ لگ رہی تھی۔ وہ موبائل چارجنگ پر لگا کر آئی تھی۔ اچانک یاد آنے پر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تو موبائل استعمال کرتے ہوئے زریاب کے ساتھ اس کا زوردار تصادم ہوا۔ زریاب کے ہاتھ سے موبائل دور جا گرا۔ مشل نے اپنا ہاتھ ٹیبل کا کونا پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا، مگر پھر ہاتھ پر وزن بڑھ ہی گیا تو وہ سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل زریاب اس کے سامنے پنجوں کے پل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ شرمندہ ہوئے تھے۔ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتی وہ نظریں چراتے اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ گئے۔ آئی ایم سوری مشل۔ اس کا ہاتھ سہلاتے وہ لاشعوری طور پر اس کا درد کم کرنے لگے۔ انوکھی سی لے پر مشل کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آر یو اوکے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، یہ عجیب ہے، بہت عجیب۔ کوئی اس کی آواز اور لہجے پر انہیں لگا شاید اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ کیا عجیب ہے؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اچانک اس کے دماغ نے دل کی تنابیں کسی تھی تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی۔ اوف، ہاتھ توڑ دیا ہے میرا آپ نے؟ اپنی پہلے والی کیفیت کو زائل کرنے کی کوشش کرتے اس نے کہا تو اس کے مشکوک سے رویے کو سوچتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامنے سے ثانیہ اور امی کو آتے دیکھا تو ان کو باہر آنے کا اشارہ کرتے وہ لاؤنج کا دروازہ پار کر گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ میلاد پر بھی وہ چپ چپ سی رہی، جس کو سونیا نے نوٹ کیا تھا۔ واپسی پر ان کو پک کرنے بھی زریاب آئے تھے۔ ممانی کسی بات کا جواب دیتے یوں ہی بلا ارادہ اس کی نگاہ مرر پر گئی تھی۔ اس پل زریاب نے بھی اسے دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سامنے دیکھنے لگے، مگر وہ ان کی نظروں سے اپنی نگاہیں نہ ہٹا پائی۔ کچھ دیر بعد زریاب نے بیک ویو مرر سے اس کی جانب دیکھا تو پھر مشل کو خود کی طرف دیکھتے پایا۔ دونوں ابرو اچکاتے اسے کیا ہوا؟ کہاں تھا نا؟ وہ تو گڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیر گئی، مگر زریاب گاہے بگاہے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ واپس آ کر بغیر چینج کیے ہی وہ اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی اور وہیں پر سو گئی، اور نگہت ممانی بھی آرام کرنے کے غرض سے اپنے روم میں چلی گئی۔ ایک ہی غیر آرام دہ پوزیشن میں لیٹے لیٹے وہ کسمس آئی اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔
گردن میں اکڑاؤ سا محسوس کرتے ہوئے اس کو سہلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا جو شام کے 5:45 بجا رہی تھی۔ اف، مجھے اٹھایا ہی نہیں کسی نے۔ دوپٹے کے پنس کھولنے کے بعد اس نے اپنے بالوں میں بنی فرنٹ فرینچ کو کھولا تھا اور بال برش کرنے کے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی مگر روم میں پانی کی بوتل نہیں تھی۔ ہیئر برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا اور روم سے باہر چلی آئی۔ فلٹر سے پانی کا گلاس بھر کر وہ وہیں بیٹھ کر پانی کے گھونٹ بھرنے لگی جب اسے باہر کسی کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے ہی وہ باہر آئی تو زریاب اور نگہت ممانی کے ساتھ ایک لڑکی کو آتے دیکھا۔ اوہ، ان کی فرینڈ نے آنا تھا۔ آنکھیں میچتے اسے اپنے حلیے کا اندازہ ہوا۔ ملگجے سے کپڑے، ڈھیلا جوڑا جو بس کھلنے ہی والا تھا، دونوں اطراف سے لٹیں نکل کر چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں گلاس پکڑے وہ کچن میں بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ان سب کی نظریں اس پر پڑی۔ آؤ مشی بیٹا، نگہت نے پیار سے اسے بلایا۔ مشل، یہ میری فرینڈ ہے زنیرہ، اور زنیرہ یہ مشل ہے۔ مشل نے اسے السلام علیکم کہا تھا مگر زنیرہ اسے والہانہ انداز میں لپٹی تھی جس سے نہ صرف مشل بلکہ نگہت بھی حیران ہوئی تھی۔ زریاب کا بھی دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ پاگل لڑکی، دانت پیستے انہوں نے اسے گھورنا چاہا مگر وہ ان کی جانب متوجہ نہ تھی۔ ماشاء اللہ، بہت کیوٹ ہو تم، اس سے الگ ہوتے زنیرہ نے کہا اور ساتھ ہی اس کا جوڑا کھل گیا تھا۔ گھنے خوبصورت بال کھل کر اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ ہڑبڑا کر انہیں سمیٹتے ہوئے اس کا انداز اس قدر دل موہ لینے والا تھا کہ زریاب کو لگا کہ اسے خود پر اختیار ناممکن ہو جائے گا۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ سے اس کا جھوٹا پانی لے کر رخ موڑتے ہوئے پینے لگے۔ نگہت ٹی وی لاؤنج کی جانب ملازموں کو ہدایت دینے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا مگر زنیرہ نے ان کی اس حرکت پر انہیں حیرت سے گھورا۔ گلاس جس میں سے 2-3 گھونٹ ہی لیے گئے تھے، اب ان میں 3-4 گھونٹ باقی تھے جب انہوں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور بغیر اس کی طرف دیکھے آگے بڑھ گئے تھے۔ زنیرہ بھی ان کے پیچھے چل دی تو مشل جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا اور ایک دم اسے ماتھے پر ٹکایا۔ لب مسکرا اٹھے۔ ان کے بجائے گئے آخری 3 گھونٹ بھرتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان سے اس کی یہ محبت اسے بے طرح رلانے والی ہے۔ کچھ دیر وہ چینج کر کے نیچے آئے۔ زنیرہ بغور اسے دیکھ رہی تھی جس کا دھیان ہی کسی اور جانب تھا۔ وہ زریاب سے نظریں چرا رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کیا اب بھی مشل ویسے ہی پوزیسو ہے تمہارے لیے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی؟ شرارت سے زنیرہ نے پوچھا تو زریاب اور نگہت ہنس دیے۔ مشل کو دیکھا جو بوکھلا گئی۔ ارے نہیں، وہ تو بس بچپنا تھا میرا۔ زریاب نے غور سے اسے دیکھا۔ جینز کے ساتھ ریڈ لانگ شرٹ کے اوپر بلیک شرٹ پہنی، اسکارف گلے میں لاپرواہی سے ڈالے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، وہ بہت سٹائلش مگر نروس لگ رہی تھی۔ صبح سے اس کے انداز انہیں الگ ہی لگ رہے تھے۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زنیرہ ڈنر کر کے گئی تھی اور جاتے ہوئے اس نے مشل کے چہرے پر آئی ناگواری اور بے چینی صاف دیکھی جو زریاب کے اسے ڈراپ کرنے پر آئی تھی۔ واپسی پر بھی ان کا سارا رستہ زنیرہ نے سر کھایا تھا۔ انہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی کہ مشل ان سے محبت کرتی ہے مگر وہ مان کے ہی نہیں دیے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، وہ زریاب کا کم سے کم سامنا کرنے لگی۔ ڈرتی تھی کہ دل کا چور چہرے سے عیاں نہ ہو جائے۔ کچھ وہ خود آفس میں بہت مصروف تھے، صبح جاتے تو رات گئے گھر لوٹتے۔ ٹیرس پر کھڑے ریلنگ پر دونوں بازو پھیلائے وہ اس کو سوچنے میں مصروف تھے۔ انہیں اس کے رویے پر حیرت تھی۔ وہ بہت کم انہیں مخاطب کرتی تھی، بلکہ اب تو وہ ان کے پاس پڑھنے بھی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ نیکسٹ منتھ ایگزامز تھے اس کے، اور انہوں نے بارہا سوچا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ یوں لا تعلق سے رہنے لگی ہے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ دونوں پہلے گاڑی میں کی گئی اپنی اس حرکت کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس نے کچھ فیل نہیں کیا ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عورت چاہے نظر پہچاننے میں دھوکہ کھا جائے مگر لمس پہچانتے اسے دیر نہیں لگتی۔ ان کے گمان تک میں نہ تھا کہ وہ جو ان کو اب تک اگنور کرتی تھی در حقیقت اب ہی تو ان پر اس کی توجہ تھی۔ چلو مشو، اب دیکھتے ہیں تمہارا مسئلہ ہے کیا۔ آج کل مجھ سے شرارت سے ان کی آنکھیں چمکی تھی۔ مشل
باکس لے کر آؤ تم ذرا ڈرائنگ روم میں۔ ریلیکس ہو کر سب کے ساتھ ٹی وی دیکھتی مشل کو زریاب نے اگلی شام آفس سے آتے ہی کہا تو اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ جی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف گئی تو زاویار بھی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھے تھے۔ روم سے باہر وہ ہمت مجتمع کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ جو اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہہ کر پھر کال پر بات کرنے لگے۔ وہ بلا ارادہ ہی انہیں تکے گئی، تبھی ان کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو اسے خود کو دیکھتے پایا جو عجیب اپنی جانب کھینچتی ہوئی نظروں سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش اور پھر گھبرا کر نظریں جھکانے پر ٹھٹکے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ زریاب کے پوچھنے پر وہ بلا مقصد چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی، کچھ دن پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اب تک تو مل چکا ہوگا، وہ دکھاؤ مجھے کتنے مارکس آئے ہیں اس میں۔ رجسٹر سے پیپر نکالتے اس نے انہیں تھمائے تھے اور ہنوز خود کو نوٹس میں غرق ظاہر کرنے لگی۔ اسے خود پر گہری نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جو ہی اس نے نگاہ اٹھائی تو زریاب نے نظریں پیپرز پر مرکوز کر لیں۔ چلو آج میں لیتا ہوں ٹیسٹ، کیونکہ بقول تمہارے اب اچھی تیاری ہو چکی ہے ایگزامز کی۔ جی لے لیں، آہستہ آواز میں اس نے کہا تھا۔ جب ایک بار پھر زریاب نے اسے بک پر جھکتے دیکھا تو وہ کئی ثانیے تک اسے دیکھتے رہ گئے۔ منہ کھولو۔ جی؟ ان کی عجیب بات پر وہ ہونق ہوئی تھی۔ ہاں منہ کھولو نا، تو میں چیک کروں کہ زبان بھی ہے یا دے دی ہے ادھر کہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عجیب سا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا زریاب بھائی۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا، جانے کس دل سے بھائی بولا تھا بس وہی جانتی تھی۔ جبکہ اس کے یوں اٹکنے پر وہ مزید مخمسے میں پڑ گئے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، جس پر مشل کو لگا کہ دل ابھی پگھل کر سب اگل دے گا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اسے ٹیسٹ کے لیے کچھ کویسچنز دے کر وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کے آس پاس ہونے سے یہ حال تھا، کبھی جو قدرت نے قربت سے نواز دیا تو جانے کیا ستم ہو جانا تھا۔ میں جب چپ ہو جاؤں تو مجھے سننے کی کوشش کریں زریاب۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا نہیں ٹیسٹ ابھی تک؟ جی ہو گیا ہے، غائب دماغی سے وہ بولی تھی۔ جانے ٹیسٹ میں کیا لکھا تھا، وہ تو اس بات کو سوچ رہی تھی کہ لڑکی اگر پہلے اظہار کر لے تو اتنا برا سا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ مسلسل زریاب کو سوچتی اس نے 4 سوالات میں سے 3 کیے تھے۔ تمہیں کیا نیند آ رہی ہے جو ایسے کر رہی ہو؟ اسے سر جھٹکتے اور آنکھوں کو مسلتے دیکھا تو پوچھا تھا، تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ نیند سے بوجھل ہوتی بڑی بڑی گھنی پلکوں والی آنکھیں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ آنکھوں کی سرخی جیسے انہیں نشیلا بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے رجسٹر جھپٹتے ہوئے انہوں نے خشک لہجے میں اس کو کمرے میں جانے کو کہا تو وہ بغیر انہیں دیکھے اس کلاسی انسلٹ پر روم میں بھاگی تھی، جبکہ وہ بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھے تھے۔ اتنا ہی امتحان لینا جتنی برداشت ہے میری۔ اوپر دیکھتے بے بسی سے وہ اللہ سے مخاطب تھے۔ رجسٹر کھول کر اس کا ٹیسٹ چیک کرنا چاہا، جب ٹیسٹ پر لکھے ہوئے لفظ دیکھ کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ رجسٹر ہاتھ میں لیے کئی ثانیوں تک وہ اپنی جگہ سن بیٹھے رہ گئے تھے۔ جو نگاہیں دیکھ رہی تھیں اور دل جو بات سمجھ رہا تھا، دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ انہوں نے پھر سے پیج کی طرف نگاہ کی۔ لکھے ہوئے کو پڑھ کر رگو پے میں دوڑتی بے چینی کو راحت ملی تھی۔ ٹیسٹ والا صفحہ رجسٹر سے پھاڑ کر وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر خوشی محسوس کرنے لگے۔ چاہنا بھی کسی کو خوبصورت ہے، مگر ہائے وہ چاہے جانے کا احساس نہ پوچھئے۔ پیپر کو سینے پر رکھا تھا، جانے کس بے اختیاری کی کیفیت میں وہ لکھ گئی تھی۔ یقیناً اسے معلوم بھی نہ تھا۔ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھتی تو بھی میں سمجھ جاتا، مشو، مگر تم نے مشل زریاب کے نیچے مسز زریاب لکھ کر گویا مجھے اس لمحے میں مقید کر دیا ہے، اور اب میں خود بھی اس لمحے کی قید سے آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو کرو، اجازت کب سے لینے لگی مجھ سے تم؟ نگہت نے جھجکتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے حیرانی سے پوچھا، زریاب کے بارے میں کچھ اہم تھا جو بتانا تھا مجھے، بلکہ اپنا ایک مشورہ دینا چاہ رہی تھی۔
انہوں نے جواب میں فقط سوالیہ نظروں سے نگہت کو دیکھا۔ مشل کے امتحان ہونے ہی والے ہیں، اس کے بعد وہ فری ہے، آگے پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی، جبکہ ذریعہ ماشاء اللہ اب سیٹلڈ ہے اپنی زندگی میں۔ مشی اپنی ہی بچی ہے تو کیوں نہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بچوں سے پوچھنے کے بعد ہی، میں جانتی ہوں آج کل کے بچے اپنی مرضی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، مگر رائے جاننے میں کیا حرج ہے؟ اگر مان جاتے ہیں تو دلی مراد برائے کی۔ ابراہیم کی بات پر سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے محض ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بچے راضی ہیں تو مجھے کیا اعتراض بھلا، تم بات کر کے دیکھ لو، مگر ہاں منگنی کے چکر میں مجھے نہیں پڑنا کہ یہ بہت ہی برا ریلیشن ہے، نکاح کر دیں گے پھر، کیا کہتی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ نگہت کا چہرہ خوشی سے تما اٹھا تھا۔ ذریعہ نے سب اٹھتے ہی اسے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں تھا، اسی لیے وہ مزید محنت کرے، کچھ بھی پوچھنا یا سمجھنا ہو تو اس کی مدد لیا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ سزا کے طور پر اسے اپنے لیے روز کافی بنانے کا بھی کہا۔ مشل پریشان ہو اٹھی تھی، وہ کیسے ان کا سامنا کر سکتی تھی؟ جب سے دل کی دنیا بدلی تھی وہ ان کے سامنے جانے سے کترانے لگی تھی۔ ابھی بھی ملازمہ کے ہاتھ کافی بھجواتے ہوئے وہ پریشانی سے اپنے ناخن چبانے لگی کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں کرتی ہو ایسے تم مشو؟ تمہیں دیکھنے پر بھی جیسے پابندی لگا دی ہے تم نے۔ اب سچ میں ناراض ہو جاؤں گا میں، اور بالکل نہیں مانوں گا پھر۔ خیالات ذہن میں گردش کر رہے تھے، تبھی میسج کا نوٹیفیکیشن اسکرین پر شو ہوا۔ اس کی طرف سے آئی ایم سوری کے الفاظ پڑھتے ہی ساری بے چینی اور اضطراب کو راحت ملی تھی۔ پڑھ رہی تھی نا تو تبھی خود نہیں آئی، ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی۔ ویسے بھی جو سزا آپ نے تجویز کی تھی وہ تو میں نے مان ہی لی ہے نا، خود دینے آؤں گی، یہ سزا میں شامل نہیں تھا۔ اس کا دوسرا میسج پڑھتے ہی ان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی مشل جہانگیر۔ انہوں نے اسے تنگ کرنے کو یوں ہی میسج کا رپلائی کیا تھا، اور ان کا یہ میسج پڑھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ ایک ان کا اسے آپ کہہ کر مخاطب کرنا اور دوسرا پورا نام لینا، غضب ہی تو کر گیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 9:25 ہوئے تھے۔ جلدی سے وہ کچن میں گئی اور کافی بنا کر ان کے روم کے باہر کچھ پل کو آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیے۔ وہ جو پھر اسی کی تصویر دیکھ رہے تھے، ہلکی سی دستک پر چونکے، حیرانی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے دروازے کے پار کھڑا دیکھ کر بھونچکے ہوئے وہ چپ چاپ اندر چلی آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئے اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو دیکھا۔ وہ ناراض ہو گئے تھے نا تو بس منانے آئی ہوں۔ ایک ہاتھ سے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ بے حد نروس ہوتی ہوئی بولی تھی۔ انہیں اس پر بے تحاشا پیار آنے لگا تھا۔ اس قدر جھلی تھی وہ کہ اس وقت ان کے روم میں منہ اٹھا کر چلی آئی تھی، وہ بھی محض ان کے ایک جملے پر، تمہارا چہرہ دیکھتے ہی مان گیا ہوں۔ ناراضگی قائم رہنے ہی کہاں دیتی ہے یہ صورت۔ اس کے ہاتھ سے مگ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پہلے سے ٹھنڈی کافی والا مگ اسے پکڑایا۔ تو میں جاؤں؟ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بولی، چہرے پر دھنک کے رنگ بکھیرے۔ وہ اس قدر دلکش لگی کہ ذریعہ نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا۔ روکوں گا تو کیا رک جاؤ گی؟ ان کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اور پھر لرزتی پلکیں جھکائے وہ جانے کے لیے مڑی۔ سنو، قدموں کے ساتھ اس کا دل بھی تھما، آئندہ اس وقت میرے روم میں مت آنا، کافی مجھے ٹی وی لاؤنج میں ہی دے دیا کرنا۔ ایگزامز تمہارے ہونے والے ہیں تو مجھے تم امتحان میں مت ڈالا کرو۔ اسے ان کے لہجے میں تبسم جھلکتا محسوس ہوا، مگر وہ بغیر ان کی طرف مڑے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ اس کی تیزی پر بے اختیار انہوں نے ہنستے ہوئے آنکھیں میچی تھی۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھ پیر، وہ بڑی مشکلوں سے ٹھنڈی کافی سے بھرا مگ کچن میں رکھ کر اپنے روم میں آ کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھی، کتابوں اور نوٹس کو ایک سائڈ پر کیا اور خود کو کمبل میں جیسے چھپا لیا۔ واٹ واز دیٹ؟ مسلسل یہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے ان کے مختلف ری ایکشنز اور جملے دماغ پر دستک دینے لگے۔ جیسے جیسے دل و دماغ کو وجہ سمجھ آ رہی تھی، ویسے ویسے دھڑکن میں دریاؤں کی سی طغیانی آنے لگی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی حیرت کو دبایا، ساتھ ہی ڈھیروں شرم نے آ گھیرا۔ اوف، اب ان سے سامنا کیسے کرنا ہے؟ یا اللہ، ذریعہ بھی نہ،
پہلی بار اکیلے میں بغیر آواز نکالے اس نے ان کا نام آنکھیں بند کر کے ہولے سے لیا۔ یوں محسوس ہوا وہ سامنے ہی ہے اور اپنی مخصوص انداز تک اتری نگاہیں اور اپنی مخصوص اندر تک اترتی نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے ہیں۔ میں پہلے کیوں نہیں سمجھی ان کے التفات اور میری طرف جھکاؤ، مجھے امتحان میں مت ڈالا کرو۔ ان کے الفاظ یاد آتے ہی وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ طے تھا کہ اسے آج رات نیند نہیں آنی تھی۔ اتنا بڑا انکشاف ہوا تھا اس پر، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ باقی سارا دن اس نے پیپر کی تیاری کرتے گزارا، مگر ساتھ ساتھ دریافت کا خیال بھی اس کے ہمراہ تھا۔ رات 8 بجے کے قریب گاڑی کا ہارن بجا تو اس نے بے اختیار آنکھیں میچی تھی۔ اسے اب ان کا سامنا کرنا ہی تھا کیونکہ ملازمت جلدی چلی گئی تھی۔ نگہت مومانی کی ہیلپ کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی جو معقول ہی تھے، تاہم جلدی سے بال بنا کر اس کا اونچا سا جوڑا کیا اور خود پر طائرانہ نظر ڈالے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ السلام علیکم، بآواز سے بلند اس نے سلام کیا تو وعلیکم السلام کہتے ہوئے ابراہیم نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں ماموں۔ اسے لگا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے ان کی جانب نگاہ کی تو انہیں اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا جیسے۔ وہ میں کھانا لگاتی ہوں نا؟ سرپٹ وہاں سے بھاگتے دیکھ کر ابراہیم حیران ہوئے تھے، جبکہ دریافت نے سر جھکاتے مسکراہٹ ضبط کی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی گاہے بگاہے وہ اس پر نگاہ ڈال کر اس کی دھڑکنیں بڑھاتے رہے۔ برتن اٹھا کر اس نے کچن کے سینک میں رکھے اور ڈائننگ ٹیبل کو صاف کیا۔ بیٹا بس اب تم جاؤ، پڑھ لو جا کر، باقی میں کر لوں گی، نگہت نے اسے پیار سے کہا تھا۔ نہیں ممانی، آپ اب بیٹھیں، میں ماموں اور آپ کی چائے ٹی وی لاؤنج میں ہی دے جاتی ہوں۔ دریافت کے لیے کافی بھی بنانی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور آنکھیں زور سے بند کی۔ اف، بھائی نہیں کہا، ممانی نے نوٹ کیا ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کچن میں تھی ہی نہیں۔ اس نے سکون سے سانس خارج کیا، چائے اور کافی بنائی اور جا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ اب کی بار اس نے ان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ واپس کچن میں آ کر برتن دھوئے، ہاٹ پاٹ سے رومال نکال کر کھونٹی پر ٹانگے اور ہاٹ پاٹ خشک کر کے رکھا ہی تھا جب وہ کچن میں داخل ہوئے۔ ٹھیک اپنے پیچھے وہ انہیں کھڑا محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی ساکت ہو کر دھڑکا تھا۔ اپنی پشت پر ان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے نچلا لب دانتوں سے دبایا تھا۔ اونچا جوڑا کیے جانے کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن نمایاں تھی۔ دریافت کی نگاہیں اس پر بھٹک گئیں۔ گہری سانس بھرتے انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس کی نگاہیں بار حیا کی بدولت اٹھنے سے انکاری ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو، ان کی گھمبیر سرگوشی پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ تو دریافت کو بھی اپنے درمیان موجود یہ دوری بے حد کھلی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جو انہیں دیکھا تو جیسے ان کی آنکھوں نے ایک طلسم سا اس پر پھونک دیا تھا۔ ماحول جادوئی سا ہونے لگا۔ ٹھیک ہو؟ جی۔ اور پیپر کی تیاری؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ میری کوئی ہیلپ چاہیے؟ نہیں، میں کر لوں گی۔ کیا تیاری؟ کس چیز کی؟ اوف، پیپر کی۔ اور کس کی؟ وہ جو مسلسل نظریں جھکائے ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چڑھ کر جیسے ہی کہا تو نظر ان کی شرارتی چہرے پر پڑی۔ شکر ہے میری طرف دیکھا تو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہاں، دیکھ تک نہیں رہی ہو؟ کچھ الگ سا ہوا ہے کیا جو انوکھا سا بیہیو کر رہی ہو؟ گہری نظروں سے دیکھتے انہوں نے اسے کہا تو آنکھیں جھکا گئی۔ بمشکل اس پر سے نظریں ہٹا کر انہوں نے اس کا گال ہولے سے تھپتھپایا۔ جسٹ ریلیکس، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ کچن سے نکلنے لگے تو اس نے اپنا دل تھاما۔ اف، آنکھیں بند کر کے جب وہ مسکراتے ہوئے دھڑکن معمول پر لانے کی سعی کر رہی تھی تبھی وہ جاتے جاتے پلٹے تھے۔ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے انہوں نے ایک ٹانگ
دروازے کی طرف موڑی اور سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھنے لگے۔ مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی اور ساتھ ہی خواہشات کا طوفان دل میں سر اٹھانے لگا۔ مشل کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ہڑبڑا کر دل سے ہاتھ ہٹاتے وہ حد سے زیادہ بوکھلا گئی۔ نادیدہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ بہت ہی دل نشیں لگی۔ جب کافی دیر تک انہوں نے اس پر سے نظریں نہ ہٹائیں تو اس نے آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر کے بے آواز پلیز کہا تھا۔ وہ سر جھکاتے ہنس دیے اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ تبھی نگہت کچن میں چلی آئیں۔ ماں دیکھیں نا، کب سے اس کو کہہ رہا ہوں کہ کل پیپر ہے، میں تیاری کروا دیتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، مگر مان ہی نہیں رہی۔ مجھے اچھا رزلٹ چاہیے، بتا رہا ہوں تمہیں۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ان کے پلٹا کھانے پر ہونق ہوئی تو وہ اپنی ہنسی دبا گئے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، ہیلپ لے لیا کرو بھائی سے۔ چائے کے خالی کپ سینک میں رکھتے ہوئے وہ بولی تو جہاں لفظ بھائی پر سخت بدمزہ ہوتے منہ بنا گئے تھے، وہیں مشل نے ان کی ایکسپریشنز دیکھ کر انہیں زبان نکال کر چڑھایا۔ ابرو اچکا کر اس کی یہ حرکت دیکھتے وہ اسے نظروں ہی نظروں میں خیر منانے کا کہنے لگے تو وہ تیزی سے سینک کی طرف بڑھی اور نگہت کو ایک طرف کر کے کپ دھونا شروع کیے۔ ممانی بس چھوڑے نا، میں کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جا کر پڑھوں گی۔ شکریہ بیٹا۔ اچھا ذریعہ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، تو روم میں آنا میرے۔ جی امی، آتا ہوں۔ نگہت کہتے ہی کچن سے نکلی تو وہ انہیں کہتے مشل تک آئے تھے۔ یہ کیا کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے تم نے مجھے چڑھانے کے لیے؟ ہاں کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں سیریسلی؟ گڈ نائٹ۔ ان کی نظروں سے گھبراتی اور اس استفسار پر کہتی وہ کچن سے بھاگی تو انہوں نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اب پلیز مجھے جانے دے سر۔ شرم سے چور ہوتے اس نے انہیں ایک اچھوتا سا نام دیا تو خوشگوار حیرت نے ان کو آ گھیرا۔ ہولے سے کلائی کو اپنی طرف کھینچ کر اس نے خود کے سامنے کیا تھا۔ کیا کہا ہے مجھے؟ جانے دے پلیز۔ مجھے کیا پکارا ہے؟ کچھ بھی نہیں پکارا۔ کلائی پر گرفت سخت ہوئی تو اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ زریاب کی نظریں اس کی ملاحت زدہ نقوش میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بہت اچھا لگا ہے، جھک کر اس کے کان میں کہتے ہوئے وہ اپنی قربت سے اس کی جان نکال گئے۔ گڈ نائٹ مشو۔ زریاب یہ کہتے کچن سے جا چکے تھے مگر وہ ہنوز اس لمحے کے سحر میں مقید تھی۔ اب تو زریاب کے بغیر اسے لگتا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ زریاب کی محبت اس کے جسم میں لہو کی مانند دوڑ رہی تھی۔ کم عمر جھلی سی مشل اپنی محبت کو لے کر بے حد جذباتی تھی اور اس کی یہی جذباتیت اس کا بڑا نقصان کرنے والی تھی۔ زریاب نے زنیرہ کو مشل کے احساسات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دوسری طرف نگہت اور ابراہیم نے زریاب سے مشل کے بارے میں رائے طلب کی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ دعائیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، وہ بے یقین تھا۔ اس نے اپنے والدین کو منع کر دیا کہ مشل سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، پہلے اس کے ایگزام ہو لینے دیں پھر بات کیجیے گا۔ زنیرہ پھر ان کے گھر آئی تھی تو اس نے جان بوجھ کر مشل کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے زریاب سے اوور فرینک ہونے کی کوشش کی تاکہ مشل اپنی فیلنگز کنفیس کر سکے۔ زریاب نے بھی زنیرہ کی ان کوششوں میں اس کا ساتھ دیا تو مشل دل برداشتہ ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زریاب نے سوچا کہ وہ اس کو منا لیں گے، لیکن شک کا بیج بہت بری طرح اس کے دماغ میں جگہ بنا چکا تھا۔ آخر کیوں وہ زریاب سے ملنے آتی تھی؟ کیوں ان کو فون کالز کرتی تھی؟ اور آج جس طرح زریاب اس کے ساتھ فرینک تھے، مشل کو اب غصے کی جگہ دکھ ہونے لگا۔ اس کے 2 پیپرز ہو چکے تھے اور اب جو پیپر تھا وہ خاصا مشکل تھا تو وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی پڑھنے لگی۔ کام کے لوڈ کی وجہ سے زریاب مشل کی غلط فہمی نہیں دور کر سکا اور اسے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا۔ وہ مزید ان سے ناراض ہوئی، حالانکہ زریاب نے بہت بار فون پر اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے انہیں مکمل اگنور کیا۔ اس کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ زریاب کو گئے بھی 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ مشل نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، جبکہ زریاب نے سوچ رکھا تھا کہ اب اپنی محبت کا سیدھا سیدھا اظہار ہی کریں گے تاکہ مشل کی ہر بدگمانی دور ہو جائے۔ سردیوں کا آغاز تھا تو نگہت ممانی کے کہنے پر وہ شاپنگ مال چلی آئی تاکہ کچھ ڈھنگ کا خرید سکے۔ کپڑے لینے کے بعد وہ فوڈ کورٹ آ گئے۔ ممانی کو بیٹھنے کا کہتے وہ آرڈر لکھوانے گئی۔
جب دور سے اسے لگا جیسے زریاب ہے۔ مشل جلدی سے اس کی طرف گئی اور نظر آنے والے منظر نے اس کے در و دیوار ہلا دیے۔ زریاب کی واپسی ہو چکی تھی اور اس نے یہ بات گھر نہیں بتائی تھی تاکہ مشل اسے دیکھ کر سرپرائز ہو جائے۔ سنیرا اور ثقلین کی شادی کے لیے بلاخر ان کے گھر والے مان چکے تھے۔ تبھی وہ دونوں اپنی منگنی کی انگوٹھی پسند کرنے مال آئے ہوئے تھے۔ زریاب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی دونوں کو جوائن کیا تاکہ وہ بھی مشل کو پرپوز کرنے کے لیے رنگ خرید سکیں۔ یار مجھے لگتا ہے میں نے گاڑی لاک نہیں کی، میں بس ابھی آیا، یہ کہتے ہی ثقلین وہاں سے چلا گیا۔ تبھی زریاب کی نظر ایک بے حد نازک سی رنگ پر پڑی، وہ جیسے مشل کے ہاتھوں کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس رنگ کو نکلواتے زریاب نے مسکراتے ہوئے مشل کی متوقع ایکسپریشنز یاد کیے تو دل گدگدا سا اٹھا۔ دکھانا ذرا انگلی اپنی، تمہارا اس کا سائز ایک ہی ہوگا۔ زریاب نے سنیرے کی انگلی میں وہ رنگ پہنائی۔ جبکہ تصور میں مشل تھی تو چہرے سے مسکان الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب مشل نے اس شاپ سے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ لیا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے سے وہ پلٹی اور ممانی کو لیے گھر چلی آئی۔ وہ پوچھتی ہی رہی کہ کیا ہوا۔ جواب میں بس ایک ہی جملہ مشل نے کہا کہ طبیعت نہیں ہے ٹھیک، تو وہ چپ ہو رہی۔ کمرے میں آتے ہی بستر پر گرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ، میں ان کی انٹرٹینمنٹ کا سامان تھی جو انہوں نے میرے احساسات سے کھیلا۔ نگہت کو سونے کا کہتی وہ دروازہ لاک کیے اپنی محبت کی توہین کا ماتم مناتی رہی۔ انسٹاگرام چیک کیا جہاں زنیرہ نے ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا، ڈریم کم ٹرو، ساتھ ایک انگوٹھی کی تصویر تھی۔ اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ اس نے کسی کو بھی اپنے ساتھ ہوئے سانحہ کا نام بتایا تھا، وہ تو اپنی دوستوں تک سے چھپا رہی تھی۔ زریاب گھر آ چکے تھے لیکن مشل نے انہیں نظر انداز کیا اور ان کا سامنا نہیں کیا۔ وہ حیران تھے کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ وہ ایسا روکھا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ رات 9 بجے پہنچے تھے اور مشل نے فون بھی آف کر رکھا تھا تو صبح اس سے بات کرنے کا ارادہ کرتے نگہت اور ابراہیم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر مشل نے زنیرہ کی انسٹا سٹوری دیکھی جس میں اس نے ایک رنگ کی پک اپلوڈ کی تھی، ساتھ ہی کیپشن میں ڈریم کم ٹرو لکھا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی چیز کو دیکھ کر گہرا سانس لیا اور ایک انتہائی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بعد روم سے نکلی۔ زریاب کافی دیر نگہت اور ابراہیم کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر روم میں آ کر نہانے کے بعد ہلکے آسمانی رنگ کی آرام دہ شلوار قمیض پہنی۔ واش روم سے آ کر ونڈو کو بند کیا کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ پھر موبائل کو چیک کرتے بیڈ پر بیٹھے، کف فولڈ کرنے کے بعد تکیے کو کراؤن کے ساتھ لگا کر بیٹھتے ہی سائڈ ٹیبل سے مشل کے لیے خریدی رنگ نکالی اور بغور اسے دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں یہ دوں گا تو تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، خود سے کہتے وہ مسکرائے۔ تبھی بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوئے۔ اس کا رات کے اس بحرانہ اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا اس کے تاثرات اور بکھرا پن دیکھ کر وہ دنگ ہوئے تھے۔ مشو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے اسے دیکھتے وہ پوچھنے لگے، مگر وہ نوحہ کنا آنکھوں سے جوبن بنی انہیں دیکھے گئی، اور یوں ہی کچھ پل بیتے تو بے طرح دل کے گھبرانے پر زریاب نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ہوش میں آؤ۔ ان کے لمس نے اس کے اندر آگ بھڑکائی تھی۔ میں آپ کے بغیر جینے کی پہلی کوشش میں ماری جاؤں گی سر۔ ہچکیوں کے بیچ بے تحاشا روتے ہوئے اس نے ان کے کاندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے مرنے کا دکھ میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں اور میرا جانا آپ زندگی بھر نہ بھول سکیں۔ ان کے کاندھے سے لگی وہ سسکتی ہوئی بولی تو جھٹکے سے زریاب نے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا آپ بکواس کیے جا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ کہ بھی؟ ان کے غصے سے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ٹوٹے کانچ کے جیسے ہنسی تو زریاب نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کیوں جان نکال رہی ہو میری؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے دھوکہ دیا؟ سنیرا کے ساتھ آپ پہلے شاپنگ، سٹیٹس، آج مال میں نے دیکھا خود۔ بے ربط سی باتیں کرتی اپنی بات انہیں سمجھا رہی تھی۔ جب میں چلی جاؤں گی نا تو اپنا صدقہ ضرور دیا کیجیے گا۔ اب تو میری دعائیں اور دیے گئے صدقات نے بلائیں ٹال رکھی تھی۔ ان کے چہرے کو ہولے سے چھوتے وہ بولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جانے کی بات کیوں کیے جا رہی ہو؟
जा कहाँ रही हो तुम? और मैं कोई सफाई नहीं दूंगा तुम्हें मिशल, तुम समझो खुद को। आपकी और सुनहरा की बेटी जब कभी पूछेगी ना मोहब्बत किसको कहते हैं, तो मैं याद आऊंगी ना सर। हाँ, तब तो याद करेंगे ना मुझे। क्या करके आई हो तुम खुद को? उसे सख्ती से पकड़कर वो धाड़े थे। ज्यादा कुछ नहीं, बस बमुश्किल आंखें खोलते हुए वो उनके कांधों से उनके हाथ हटाते लड़खड़ाई और मुड़कर उन्हें पानी भरी आंखों से देखा। स्लीपिंग पिल्स ले दी हैं, कहते ही वो जमीन बोस हुई जब वो एक ही जुस्त में उसे थाम गए। ये ये क्या कर दिया तुमने? जबड़े भींचते वो गुस्से की इंतहाओं को छू गए। तुम्हें जीना होगा मिशेल जहांगीर, जीना होगा तुम्हें, क्योंकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है ये काबिल माफी नहीं। उसे सीने से लगाए नम लहजे में कहते वो बेदम हो गए थे। हॉस्पिटल में इब्राहिम ने निगहत के कांधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी, जो कि अब तस्बीह करने के साथ साथ रो भी रही थी। मुझे नहीं मालूम था इब्राहिम कि मिशेल ने इतना स्ट्रेस ले लिया था। अपने एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएगी कह रही थी। परेशान थी वो, लेकिन फिर भी देखें क्या किया है उसने हमारे साथ। बात करते करते वो फिर से रो दी। ज़रियात ने सख्ती से अपनी आंखें मींची। अगर जो सबको असल वजह पता चले तो जाने क्या तमाशा हो। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मिशेल इस कदर जज्बातियत का मुजाहरा कर चुकी है। वो बस उसके ठीक हो जाने के लिए दुआ गो थे, मगर साथ ही साथ वो ये भी तय कर चुके थे कि अब कोई तमाशा नहीं होगा। ना ही वो अपनी ज़ात और किरदार की गवाही पेश करेंगे और ना ही उसे मज़ीद कोई इल्ज़ाम लगाने देंगे। सबसे बेहतर हल उन्हें मंजर से गायब हो जाने में नज़र आ रहा था, और उनकी मोहब्बत अब इतनी भी ईर्ज़ा नहीं थी कि वो उसकी सफाइयाँ देते फिरें। मुकाबिल चाहे मिशेल ही क्यों ना हो, उनको अब अपनी ज़ात और किरदार पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं था। जिनसे मोहब्बत हो उन पर एतबार तो पहली शर्त हुआ करती है, और अगर किसी रिश्ते में एतबार ही ना हो तो बाकी सब कुछ सानवी रह जाता है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। ये तय है कि अब तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। बर वक्त ट्रीटमेंट पर मिशेल की ज़िंदगी बचा ली गई, मगर उसे कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। उसकी बेहोशी में ही सरियाब ने अपनी दुबई वाली फर्म में मुस्तकिल क़याम के असबाब पैदा किए, ताकि इब्राहिम को भी उन पर शक न हो कि वो जानबूझ कर गए हैं। इब्राहिम को सारी सूरत हाल बताने के बाद वो निगहत से मिले तो वो हैरत और दुख से उन्हें देखने लगी। मिशेल की हालत के बावजूद चाहोगे तुम सरियाब? तुम जानते भी हो उसे ये बात कितना दुख देगी। इन सब से हॉस्पिटल में ही मिलकर उन्होंने डॉक्टर से मिशेल की कंडीशन के बारे में तफसीली बातचीत की और उससे मिलने का कहा। इजाज़त मिलने पर वो रूम डोर धकेलते अंदर दाखिल हुए तो निगहत ने उन्हें इस कदर शिकस्ता कदमों से कमरे में जाते देखा कि अल्लाह से उन दोनों को हमेशा खुश रहने और खुशियाँ दायमी रहने की दुआ दी थी। मुरझाया हुआ चेहरा, पीड़ी ज़दा होंठ और सर्द सी रंगत, उसे देखकर उनका गुस्सा कहीं दूर जा सोया। वो जाने से पहले कुछ वक्त उसके साथ गुजारना चाहते थे, मगर उसके इल्म में लाए बगैर स्टूल घसीट कर उसके बेड के साथ लगाए बैठे, बगौर वो चेहरा वो नक़ूश हिफ्ज़ करने लगे जो उसकी रग रग में सुकून की वजह हुआ करता था। लेकिन अनजाने में ही सही वो लड़की उनको ऐसा दुख दे गई थी कि उसकी भरपाई फिलवक्त तो नामुमकिन थी। मेरे सुकून का ताल्लुक तुमसे था, तो ये कैसे मुमकिन था कि तुम मुझे सुकून से रहने देती? उसके चेहरे की तरफ झुकते वो घुटे लहजे में उसकी शिकायत उसी से करने लगे। नम पलकों से उसे देखते उन्होंने उसकी पेशानी को अपने लबों से छुआ। कभी तो एहसास होगा मिशू, गुलाब की तमन्ना करते करते तुम अपने लिए किक्कर समेट बैठी हो। उसे हाथ की नरमी को कुछ देर अपने हाथों की उंगलियों पर महसूस करते रहे, और फिर दिल हजार पत्थर रखते हुए झटके से वहां से निकलते चले गए। उसने पानी का ग्लास पीकर खाली करते हुए निगहत को थमाया तो वो चुपचाप बैठ गई। आप मुझसे नाराज़ है ना? नजरें नीचे किए वो शर्मिंदगी से बोली तो निगहत ने डुबडुबाई आंखों से उसे देखा, जो रोना जब्त करती हलकान हो रही थी। मैं एक बात जान गई हूँ मिशेल, उसने सवाली अंदाज में उन्हें देखा। मैं और इब्राहिम हजार तुम्हें प्यार करते हैं, लाख तुम्हें अपनी बेटी माने, मगर
تم نے ہمیں اپنے والدین کا درجہ نہیں دیا۔ اگر تمہارے اپنے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتی تم، ہے نا؟ ان کے دکھ اور تکلیف کی پرواہ ہوتی تمہیں، مگر ہم وہ جگہ نہیں لے پائے نا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گئی۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں مومانی، آپ دونوں میرے ماں باپ کی جگہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ میرے ماں باپ ہی ہیں۔ سسکتے ہوئے وہ انہیں اس غلط فہمی سے نکالنے لگی۔ ایک پیپر ہماری محبت سے کہیں زیادہ اہم تھا مشی، یہ کتنا غلط کیا ہے تم نے۔ یہاں بھی آپ نے خود کو بچا لیا زریاب۔ دل میں وہ ان سے مزید بدگمان ہوئی۔ آئی ایم سوری، پلیز، بس جانے کیا ہوا تھا مجھے، جانے کون سے احساس کے زیر اثر ایسا کر گئی۔ پانی کا گلاس لبوں کو لگا کر پانی پینے کے بعد وہ بولی۔ کافی شاپ پر بیٹھے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے مسلسل ان کا دل بوجھل اور اسی کے ساتھ محو گفتگو تھا جسے وہ اپنی دانست میں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ مگر بعض اوقات ہم کسی کو بھول جانے کی کوشش میں اسی ایک شخص کو زیادہ یاد کرتے جاتے ہیں کہ پھر وہ شخص اس طرح سے روح میں تحلیل ہو جاتا ہے کہ بس بے بسی ہی رہ جاتی ہے۔ سر کو جھٹک کر گلاس وال سے پرے روشنیوں پر اپنی نگاہیں گاڑے وہ گرم گرم کافی کو حلق میں اتارتے اپنے اندر پلتے زہر اور دکھ کو کم کرنے کی ناکام سعی کرنے لگے۔ تمہیں اپنی زندگی سے مائنس کروں تو جینے کا سائن بھی مٹنے لگتا ہے مشل۔ آنکھیں میچتے وہ ایک بار پھر اسی سے مخاطب تھے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھر آنے کے بعد مومانی نے ہی اسے زریاب کے دبئی جانے کا بتایا تھا اور تب سے اب تک وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے، اپنی بات پر ڈٹے وہ منظر سے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی موت کے بیچ جھول رہی ہوں، تب بھی چل اس سے مجھے میری اوقات کا تو اندازہ ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب سب کچھ کرنا ہے، بس اسی ایک شخص کی طلب نہیں کرنی۔ اعتراف محبت کے بعد اس نے اپنی ذات میں ان کی دلچسپی کو پھیکا پڑتے جان لیا تھا۔ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو ضبط کرتی وہ ہار گئی تو ٹوٹ کے بے آواز رونے لگی۔ سب کی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ زریاب کے سب گھر والوں سے بات ہوتی تھی مگر جیسے ہی ان کا فون آتا وہ دانستہ وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی کہ کوئی اسے فون نہ تھما دے۔ سب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ تھکی تھکی سی اداس شاموں میں اکثر اس کو لگتا جیسے وہ اس کو شدت سے پکار رہے ہیں۔ بارہا سر جھٹکنے اور ذہن و دل کو کسی اور جانب لگانے کے دھیان بھٹک بھٹک کر انہی کی طرف جاتا تب وہ خود سے ہی تنگ آ جاتی۔ دوسری طرف زریاب نے خود کو اس قدر کام میں بزی کر لیا تھا کہ انہیں کبھی کبھی خود پر مشین کا گمان ہونے لگتا۔ ابھی تک انہیں یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ آنکھیں کھولیں گے تو یہ بھیانک خواب تعبیر سے کوسوں دور اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کچھ عادات وہ ابھی بھی چھوڑ نہ پائے تھے۔ روز رات کو اسے دیکھتے، اس سے اسی کی شکایتیں کرتے سویا کرتے۔ آنکھ کھلنے پر لگتا جیسے ان دونوں کے بیچ ایک کڑوے پل آئے ہی نہ تھے، مگر پھر اس کے الزام اور خود کو دی گئی اذیت پر ان کے اندر سرد پن اترنے لگتا۔ نہیں مشل، اس کی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ تم نے جسے مارنا چاہا تھا وہ میں ہی تھا، اور اپنے قتل پر کون درگزر کرتا ہے۔ انہی دنوں اس کی دوست سونیا کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اس کا دل ہی نہ چاہا آئینہ بھی دیکھنے کو، مگر مجبوراً فنکشن پر جانے کو تیار ہوئی۔ جب اسی وقت زریاب کی نگہت کے موبائل پر ویڈیو کال آئی۔ کچھ دیر نگہت سے بات کرنے کے بعد وہ فون مشل کی طرف لیے چلی آ رہی تھی، اور اس بات کا ادراک ہوتے ہی بے حد بوکھلاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس جگہ سے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ نگہت نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ نظریں نیچے کیے وہ اپنے اندر ابلتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کرتی ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ زریاب اسے 3 ماہ 5 دن بعد اپنے سامنے دیکھ کر دل کی اس قدر بغاوت پر بھی حیران تھے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر آئے تھے کہ دیکھنا تک گوارا نہ تھا، مگر اب جو دیکھا تھا تو نگاہیں ہٹا پانا محال تھا۔
مجھے وہاں سے آئے بہت دن ہوئے۔ کیا آپ کی بار تم اداس نہیں ہوئی مشل؟ جی نہیں، اداس وہ ہوں جس سے محبت ہے آپ کو، جس کو پرپوز کر کے گئے تھے آپ۔ کیا اسے بھی چھوڑ دینے کا ارادہ ہے میری طرح؟ حقیقت خون کے آنسو رلوائے گی تمہیں۔ ساری خماری پل میں ہوا ہوئی تو تیور اور غصہ بھی ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ فائن، سمجھو جو تمہیں سمجھنا ہے، مگر اب میں تمہاری طرف نہیں بڑھوں گا مشل جہانگیر۔ رہو اپنی ہی انا کے بت میں قید، اب وقت ہی تم پر سب کچھ ثابت کرے گا۔ کہتے اس نے کال کٹ کر دی اور پھر خود ہی رونے لگی۔ اپنی انا، جلد بازی اور بے عقلی کی وجہ سے اس نے ایک بار پھر اس شخص کو مزید پتھر کر دینے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی پتھر سے ٹکرانے کے لیے مستقبل میں اسے بہت ہمت اور برداشت کی ضرورت ہے۔ بیٹا جی، وہاں کے مسائل اگرچہ بہت زیادہ تھے، مگر سچویشن اتنی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں تھی کہ تمہیں وہیں پر شفٹ ہونا پڑتا۔ کیا فائدہ اتنے بزنس کا میرے بچے، جب ایک دوسرے کو دیکھیں اور بات کیے بھی کئی دن گزر جائیں؟ میں نہیں جانتا وجہ کیا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تم میرے پوچھنے پر مجھے بتاؤ گے بھی نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں بیٹا کہ اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کرو۔ وہ جو ان کو بے حد تحمل کے ساتھ سن رہے تھے، ان کی فرمائش پر بے اختیار لب بھیج گئے۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنے بابا کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مگر بابا، ان مہینوں میں آپ جانتے ہیں نا کہ اپنے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے میں نے۔ اب آپ وائنڈ اپ کا کہہ رہے ہیں؟ بالفرض میں ایسا کروں بھی تو مجھے 1-1.5 سال لگ جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایٹ دی اینڈ گھر ہی آؤ گے نا، منظور ہے، مگر تم مجھے پاکستان میں چاہیے ہو ذریعہ۔ وہ بے بس ہو کر نفی میں سر ہلانے لگے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، سب کو سلام کہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا بابا۔ اوکے، خوش رہو، خدا حافظ۔ فون کو ٹیبل پر اچھالتے ان کے ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کے نتیجے میں انہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا، اور پھر سے وہی الزامات۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ انجان آوازوں پر وہ صوفے سے اٹھی۔ تب تک زنیرہ اور اس کی امی ملازمہ کے ساتھ اندر آ چکی تھی۔ نگہت اٹھ کر ملنے لگی، مگر مشل کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ تنفر سے زنیرہ کو گھورتے ہوئے تمام تلخ ترین لمحے اس کی نگاہوں میں گھومے تھے۔ تب تک وہ اس کے گلے لگ چکی تھی۔ آہستہ سے اس کا گال چھو کر زنیرہ نے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ذریعہ کس وقت تک آ جائے گا آفس سے؟ نمبر چینج کر کے بتایا تک نہیں اس نے مجھے، نہ ہی سکلین کو۔ اچھی دوستی نبھائی۔ حال احوال کے بعد زنیرہ نے پرشکوہ انداز میں کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، وہ تو دبئی میں ہے، آیا تو تھا مگر کسی بہت ضروری کام کی وجہ سے واپس جانا پڑا اسے۔ اس کا نمبر تو بند پڑا ہے، مجھ سے نمبر لے لینا آپ اس کا دبئی والا۔ اوہ اچھا، اصل میں آنٹی میں اپنی شادی کے لیے انوائٹ کرنے آئی تھی۔ ویسے تو کچھ ماہ پہلے منگنی ہونا پائی تھی طے، مگر سکلین کے تایا جی کی ڈیتھ کی وجہ سے رک جانا پڑا۔ بہت کالز بھی کی زاویار کو، مگر نمبر ہی بند تھا اس کا۔ آپ کی شادی کس سے؟ طوفان کے دہانے پر کھڑے اس نے پوچھا تو زنیرہ ہنسی۔ سکلین کے ساتھ؟ سریاب نے بتایا نہیں؟ ارے وہی سکلین جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا نا انگلینڈ میں۔ اس کی بات سن کر اس کے اندر سناٹے اترنے لگے۔ نگہت زنیرہ کی امی سے سکلین کے تایا کی ڈیتھ کی وجہ جاننے اور تعزیت کرنے لگی تو زنیرہ اٹھ کر مشل کے برابر آ بیٹھی۔ مجھے بتاؤ، سرناب نے پرپوز کر دیا؟ رنگ دے دی تمہیں؟ کیا مطلب؟ گھٹے سے لہجے میں اس نے پوچھا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ ابھی تک نہیں دی اس نے تمہیں وہ رنگ جو پاکستان آتے ہی لی تھی اس نے۔ میں اور سکلین بھی اسی دن اپنی انگیجمنٹ رنگ پسند کرنے گئے تھے۔ بہت ایکسائٹڈ تھا ذریعہ کہ تمہیں بتا دے گا سب کچھ۔ زنیرہ پرجوش ہوتی بولی۔ کیا سب؟ تھکے ہوئے لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر آزاد ہوئے۔ یہی کہ وہ انکل آنٹی سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہے۔ وہ دونوں بھی بہت خوش ہیں، مگر اس نے انہیں منع کیا تھا تمہیں بتانے کو، تاکہ وہ خود تمہیں یہ خوشخبری دے سکے۔ ارے یار، پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ بہت پہلے سے جانتے تھے تمہاری ان سے محبت کو، جب تم نے ٹیسٹ پر ان کا نام لکھا تھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ اوپس، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ بس بھائی، اب اور کچھ نہیں کہوں گی، وہ خود ہی بتائے گا تمہیں۔ ملازمہ ٹیبل پر لوازمات رکھنے لگی تو زنیرہ نے بات سمیٹی، جبکہ وہ اپنے ٹوٹے دل، منتشر ذہن اور گھائل روح کو سمیٹنے کی کوشش میں بے حال ہونے لگی۔ جانے کیسے اور
کس طرح نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے زنیرہ کے جانے تک خود پر بند باندھے رکھا تھا، پھر اس کے بعد روم میں بند ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا کر بیٹھی ہوں میں، یہ کیا کر دیا میں نے؟ خود اپنی ہی جلد بازی اور یقین نہ کرنے کی عادت نے کیا کروا دیا مجھ سے۔ آنکھوں سے سیال بہنے لگا اور اپنی ہچکیاں روکتے وہ لبوں پر سختی سے ہتھیلی ٹکا گئی۔ حقیقت خون کے آنسو رلوائے گی۔ آخری رابطے میں کی گئی اپنی بدتمیزی کے جواب میں ان کے ٹوٹے لہجے میں کہے الفاظ اس کے آس پاس چکرانے لگے۔ معاف کر دیں سر، پلیز معاف کر دیں۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑے وہ روتے روتے کہنے لگی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو سناٹا اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا، جبکہ اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا کرب ہلکورے لے رہا تھا کہ اس کی دھڑکنوں تک وہ کرلاہٹیں پہنچے۔ وہ اس وقت زریاب کے کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دیر کی تلاشی کے بعد اسے مطلوبہ چیزیں مل چکی تھیں تو غم نئے سرے سے روح پر گھلنے لگا۔ انتہائی خوبصورت زیڈ اور ایم کو ملائے ہوئے وہ انگوٹھی جو زریاب نے اس کے لیے خریدی تھی، اس پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی۔ اسے یاد آیا ان کا دیکھنا، اس کے ساتھ لگاوٹ، پرواہ اور محبت کے مظاہرے، اپنا ہمیشہ فوقیت دیے جانا، ان کا لاڈ اٹھانا۔ پاس پڑا پیپر اٹھا کر اپنا ہی کیا اقرار دیکھنے لگی جس کے بارے میں سنیرا نے بتایا تھا۔ جانے کیسے میں لکھ گئی تھی، رائٹنگ تو میری ہی ہے، یعنی وہ سب جانتے تھے۔ انگلی سے اپنے ہاتھ کے لکھے مسز زاویار کو اس نے چھوا۔ یہ حقیقت ہو سکتا تھا، اگرچہ میں نے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور ان لفظوں کے کرب کو آنسوؤں نے اپنے بہنے سے ثابت کیا۔ 2 دن پہلے ہی سنیرا نے بطور خاص زریاب کو اپنی شادی میں شامل ہونے کی ریکویسٹ کی تھی، جسے وہ بہت مشکل سے ٹال پائے تھے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ زنیرا کے ہی ذریعے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مشل حقیقت سے واقف ہو گئی ہے۔ یہ جان کر وہ نئے سرے سے سلگے تھے۔ یہ بات تو انہیں معلوم تھی کہ وہ لڑکی انہی سے محبت کرتی تھی، مگر اس کی بے جا شک اور بے اعتباری والی عادت سے وہ بے حد نالاں تھے۔ تمہارے بعد ہم خود کو ویران لکھتے ہیں۔ مشل آج پھر کئی دن بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی زریاب کے کمرے میں موجود ان کی اشیاء کو دیکھتی ہوئی بے چین روح کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ نگہت کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دل کو بے چینی سی ہوئی تو سوچا لان میں جا کر چہل قدمی کی جائے۔ اپنے روم سے نکل کر وہ جیسے ہی ٹی وی لان سے گزرتے باہر جا رہی تھی تو بلا ارادہ ہی نظر اوپر کو اٹھی جہاں زریاب کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اچنبھے سے کچھ پل سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر ان کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوتے ہی وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ بیڈ کے قریب کارپٹ پر بیٹھی ہوئی اور چہرہ بیڈ پر ٹکائے مشل سونے میں بھی بے چین لگ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ کی گرفت سے زریاب کی شرٹ کو چھڑایا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑی رنگ، پاس پڑا ہوا ایک پیپر، یہ چند اشیاء انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اس کے چہرے کو تھپکتے انہیں مشل کو اٹھانا چاہا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے زر پکار بیٹھی، مگر جب سامنے نگہت کو دیکھا تو کچھ پل سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ دھیرے دھیرے گزشتہ رات اور اس رات کی تڑپ، زریاب کا یاد آنا، اپنا احساس ندامت یاد آتے ہی اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی۔ نگہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھانے کے بعد خود بھی اسی کے برابر میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھا۔ بتاؤ مجھے، جو بھی بات ہے، جو پریشانی ہے اور جو کچھ تمہیں رلاتا ہے، سب کچھ۔ اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے پچکارا تو وہ ان کے گلے لگ کر سارا دکھ رونے کے بیچ انڈیلنے لگی۔ کچھ دیر وہ رو چکنے کے بعد ان سے الگ ہوئی تو نگہت کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھ کر بے حد شرمندگی سے منہ نیچے کیے خود کو کوسنے لگی۔ شکستہ قدموں سے تمہیں جب وہ ہاسپٹل میں آخری بار ملنے گیا تھا نا مشل، بہت جی گھبرایا تھا میرا اپنے بچے کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھ کر۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہاری خودکشی کی کوشش کی وجہ سے دل گرفتہ ہے، مگر وہ تو اپنے کردار کی دھجیاں بکھیرے جانے پر بھی آرزدہ تھا۔ کیسے مشل، کیسے اتنی بے اعتباری کر گئی میرے بچے کے ساتھ تم، کہ اس نے اپنے لیے جلا وطنی کی
سزا تجویز کر لی؟ آئی ایم سوری مومانی، پلیز روئے مت۔ خود روتے ہوئے وہ انہیں چپ ہو جانے کا کہنے لگی تو نگہت نے اسے پھر سے گلے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بزنس شفٹ ہو یا نہ ہو پاکستان، زریاب کو جلد آنا پڑے گا۔ اب میری بیٹی رو رہی ہے اور مجھ سے دیکھا جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ چلو آ جاؤ باہر، میں ابھی اسے فون کر کے کسی بھی طرح واپس بلانے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تم نے اب رونا نہیں ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور نگہت کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی، اور آخر کار نگہت کی کوششوں سے وہ لوٹ آئے تھے، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مشل کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ مکمل اس کو اگنور کرتے وہ سب کے ساتھ باتیں کرتے رہے کہ سونے کا وقت ہو گیا۔ مشل کو اندازہ تھا وہ ناراض ہیں، مگر یہ تو بے حد ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، تو اس نے انہیں صبح ہی صبح منانے کا سوچا۔ نماز پڑھنے کے بعد زریاب کا جی چاہا دوبارہ سو جائیں، جاگنگ کرنے کا موڈ نہیں بن رہا تھا، مگر پھر دل کی مانتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھے ہی تھے جب ہلکی سی دستک کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، اور کبٹ سے اپنا ٹراؤزر شرٹ کھینچ کر باہر نکالا تاکہ منظر سے غائب ہو سکیں۔ انہیں اس کی موجودگی اپنے عین پیچھے محسوس ہوئی تو کچھ پل کو آنکھیں بند کیے خود کو کمپوز کرنے کے بعد جیسے ہی پلٹ کر اس کی سائڈ سے نکلے تو مشل نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بعض اوقات الفاظ وہ کام نہیں کر پاتے جو ایک لمس کر دیتا ہے۔ کسی کو اتنا نظر انداز مت کریں کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ تم نے سیکھ تو لیا ہے جینا میرے بغیر، پلیز معاف کر دے، ایک موقع دے دے مجھے۔ تم نے دیا تھا ایک موقع، بنا پلٹے انہوں نے شکوہ کیا۔ غلطی ہو گئی، آپ بس کریں نا، ختم کریں نا یہ ناراضگی۔ دیکھیں میں رو رہی ہوں سر، کیا آپ میرے آنسو بھی بے اثر ہو گئے ہیں میری طرح؟ وہ گھوم کر ان کے سامنے آئی، مگر زریاب کی مسلسل نظریں کسی اور جانب ہونے پر اس نے گلگیر لہجے میں کہا تو انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی اور اسے دیکھا۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہوتی ہیں نا، دکھ، گلہ، غصہ، ضد، انا، بے بسی اور محبت۔ رویا رویا گلابی چہرہ، بھیگی آنکھیں، کپ کپاتے ہوئے لب اور دلی اضطراب کی بدولت انگلیاں چٹخاتی ہوئی ان کی متاعیں جاں۔ کتنا درست خیال تھا ان کا اپنے بارے میں کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ساری ناراضگی اڑن چھو ہو جائے گی۔ رات نگہت اور ابراہیم بھی ان کے روم میں آ کر انہیں سمجھا گئے تھے کہ اب بس کرے، مشل کی جان ہلکان مت کرے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کہاں اس سے اتنی دیر ناراض رہ پاتے تھے۔ آپ مان گئے نا؟ اٹکتے ہوئے اس نے جواب طلب کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ ابھی نہیں، کچھ اور کوشش کرو تو شاید مان جاؤں۔ مطلب میں اور روم نہیں، something special to me مسز زریاب۔ ان کے طرز تخاطب پر وہ شرم سے چور ہوئی، پھر کچھ یاد آنے پر انہیں گھور کر دیکھا۔ میرا ٹیسٹ آپ کے پاس تھا نا، اور مجھے آپ نے کہا کہ پھاڑ دیا ہے، جھوٹ کیوں کہا؟ بتائیں ذرا مجھے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑاکا طیارہ بنی ہوئی وہ اس سے باز پرس کر رہی تھی۔ اگر وہ ٹیسٹ تمہیں دے دیتا تو جو اس پر لکھا تھا تم نے اس کا کیا جواب دیتی تم؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ حونق ہوئی بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اور میری غیر موجودگی میں تلاشی لی ہے تم نے یہاں کی؟ وجہ؟ وہ اب ابرو اچکائے اسی سے پوچھ رہے تھے تو وہ اتراہٹ سے گردن اکڑا گئی۔ تو میرا ہی روم ہے یہ، اور اس کی ہر شے پر میرا ہی حق ہے نا؟ جواب لبوں سے نہیں آنکھوں سے آیا تھا، جسے نظروں ہی سے پڑھتے مشل کی نظریں جھکی۔ کیا اب میں اعتبار کے لائق ہوں مشل؟ یہ نہیں چاہا کہ اب تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اسے شرمندگی سے چہرہ جھکاتے دیکھ کر وہ اسے جلدی سے کہنے لگے، دل ڈر سا گیا ہے تمہاری اس حرکت سے۔ شکر ہے تم اس رات میرے پاس آ گئی تھی، اگر جو اپنے ہی روم میں رہتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ آئی ایم سوری، ڈونٹ بی پلیز مشل۔ مشل کی گھٹی آواز میں معذرت پر وہ اسے منع کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر آئی ایک آوارہ سی لٹ کو پرے کیا
پرشوق نگاہوں سے کان میں جھولتی چھوٹی سی بالی میں لٹکتے موتی کو ہلکورے لیتے دیکھا۔ ان کی نظروں کے تقاضے سے گھبراتی وہ ایک دم انہیں سائڈ پر کرتی ہوئی جانے لگی۔ محض چند قدم پر اسے جھٹکا کھا کر رکنا پڑا۔ ابھی مجھے کسی نے کہا کہ یہ اسی کا روم ہے تو اسے یہاں سے جانا بھی نہیں چاہیے، متبسم لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گئے۔ روم تو میرا ہی ہے مگر مگر تب آؤں گی جب ماموں ممانی کی پرمیشن سے یہاں لائیں گے مجھے۔ یہ کہتی وہ دوپٹہ چھڑواتی روم سے بھاگی اور وہ طمانیت سے مسکرا دیے۔ سب سیاہ جذبے اپنی موت آپ مرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے دور ہوئے۔ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی جس کا آغاز ہی یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہوا تھا۔